مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کس کو دیا جائے، کون اس کا مستحق ہے؟ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، نہ جانے جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ مستحق زکوٰۃ تھا بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کا تعاون کرتے ہیں تو وہ ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشہ بنانے سے منع کیا۔ ضرورت مند کا تعاون کرنا وہ اور بات ہے، پیشہ وروں کو دینا یہ اور بات ہے۔ یہ پیشے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پورا خاندان اس پیشے سے وابستہ ہے، بلکہ پورے کا پورا قبیلہ باقاعدہ کہیں آپ باہر نکلیں وہ پیشہ ور بھکاریوں کی نرغے میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہر طرح سے مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں۔ یہ ان کا ایک موٹو ہے، سب کچھ مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو۔ تو ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینا یہ ثواب کے بجائے گناہ میں معاونت کا گناہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے اس طرح سے پیسے بٹورتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھیک مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم بیچ سکو؟ وہ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو ہوگا؟ کہنے لگا ایک پرانا سا کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی یہ خریدنے کو تیار ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اس سے زیادہ میں کوئی خریدنے کو تیار ہے؟ ایک اور صحابی نے 2 درہم میں وہ چیزیں خریدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم اس شخص کو دیے اور کہا کہ جاؤ جنگل اس سے جا کے کلہاڑی خریدو اور جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور وہ لکڑیاں بیچو۔ یعنی مزدوری کی طرف اسے راغب کیا۔ کیوں؟ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھیک مانگتا ہے کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ ایک نشان ہوگا، سیاہ ہوگی اس کی پیشانی بھیک مانگنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینا اجر کے بجائے گناہ کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ گناہ میں معاونت ہے، اس لیے ان کو نہ دیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں قریب عزیز جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ میں سے دیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ خود ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی، ان کے پاس بھی نصاب تک مال پہنچتا ہو۔ پہلے اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور ان کی ضرورت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس وقت ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ صدقات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ بتانا ضروری نہیں۔ رشتہ داروں کو جب زکوٰۃ دیں تو ان کو بتانا ضروری نہیں، ایسے ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے اس صورت میں جب بہن بھائی اس کے زیر کفالت نہ ہو، اور ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، دادا دادی کو، نانا نانی کو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے ساتھ ویسے ہی تعاون کرے گا۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پوتوں پوتیوں کو نہیں دی جا سکتی، نواسے نواسیوں کو نہیں دی جا سکتی، ان کے ساتھ تعاون کرے گا زکوٰۃ دینے کی بجائے۔ اور باقی عزیز رشتہ دار بہن بھائی ان سب کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے بعد جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو، اس کے بعد اہل محلہ میں اگر کوئی ضرورت مند ہو اڑوس پڑوس میں، اور ان کے ساتھ ساتھ دینی مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، دین کی ترویج کا ذریعہ ہیں، اور ان کا ذریعہ آمدن صرف اور صرف یہ ہے چونکہ اس میں مسافر طلباء ہوتے ہیں
अल्लाह के रस्ते में होते हुए वो इस ज़कात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। तो ज़कात सदक़ात इस तरीके से थे। एक सवाल आया था कि जो बाहर ममालिक में लोग हैं या रोज़मर्रा जो लोग थोड़ी थोड़ी ज़कात वो थोड़ा थोड़ा सदका निकालते हैं, तो उस सदक़े को कैसे अदा करें। अगर वो ये सदका रोज़ाना का इकट्ठा करते जाएं और आखिर में ये इकट्ठे पैसे या जो भी चीज़ उसने सदक़े के लिए निकाली हो किसी को दे दें जो मुस्तहिक हो, तो आया सदका उसका अदा होगा। बिल्कुल ये एक बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से सदक़ात और ज़कात अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना